کہ قرآن سے کیا دم کیا جا سکتا ہے، اسی طرح تعویذ دینا یا تعویذ لکھ کر اپنے گلے میں لٹکانا، کسی اور کے گلے میں لٹکانا، یا پھر کسی پہ دم کرنا، پھونک مارنا، اور تعویذ یا دم کرنے پر اجرت لینا، یہ کیسا ہے؟ اب اس کے بارے میں دیکھیں، سنتے قرآن مجید حقیقت میں تو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، لیکن قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ایک عام کلام بھی اگر ہوتا ہے، انسان کا، مخلوق کا کوئی کلام ہوتا ہے، وہ بھی اثر کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر یہاں بیٹھے کسی شخص کی تعریف کی جائے، جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں زہیر تم کتنے اچھے بچے ہو، بہت بہترین اسٹوڈنٹ ہے، تو ان کے دل میں خوشی آئے گی. میرے الفاظ نے ان کے قلب پہ اثر کیا، یہ تو میرے الفاظ ہیں. اور قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو اس کلام کی تاثیر کا کیا عالم ہوگا؟ تو جب قرآن پڑھ کر کسی پہ دم کیا جاتا ہے، پھونک ماری جاتی ہے، تو اس کلام کا اثر ہوتا ہے، اور اس کلام کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے اسے شفا یابی حاصل ہونی ہو تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. تو قرآن میں ظاہری بیماریوں کی بھی کے لیے بھی شفا ہے. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بیمار ہو جاتے تھے نا، تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض وہ والا ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی، جس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو کہتی ہے پھر میں نے نبی پاک کے ہاتھوں پہ پڑھ کے دم کر دیا تھا، فلق اور ناس، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا تھا. تو معلوم ہوا قرآن سے جسمانی شفا حاصل کرنا بھی درست ہے. اسی طرح ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں درد ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. کیوں؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ قرآن میں دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. ایک نے کہا یا رسول اللہ میرے حلق میں درد ہے، تو آقا نے فرمایا قرآن پڑھنے کو لازم سمجھو، قرآن پڑھو گے تو شفا حاصل ہوگی. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ کے اپنا ہاتھ اس طرح زمین پہ رکھا تو ایک زہریلے بچھو نے آپ کو ڈنک مار لی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچھو کو مار دیا اور اس پہ لعنت فرمائی. تو معلوم ہوا جو مضر اشیاء ہوتی ہیں نا، جو قابل ضرر ہوتی ہیں، جو ضرر پہنچانے والی ہوں، جن سے نقصان کا اندیشہ، ان کو مار سکتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچھو کو مار دیا اور کہا کہ اس بچھو کو نہ یہ دیکھتا ہے کہ نبی ہے غیر نبی ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اور اس نے ڈنک مار دیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی اور نمک منگوایا، اس میں اپنا ہاتھ دست اقدس ڈالا اور پھر اس پہ قرآن پڑھ کر دم کیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دم بھی کیا. اسی طرح آپ کے شہزادے حضرت حسن و حسین جب بیمار ہو جاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ دم کی فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ یہ پڑھ کے دم فرماتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو خود اپنے پر بھی دم کیا اور کسی اور پر دم کرنا بھی ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادے حسن حسین رضی اللہ عنہما پر بھی دم فرماتے تھے. اسی طرح دیکھیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ بہترین دوا ہے، بہترین میڈیسن. اب دیکھیں یہاں میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہتے ہیں کہ تعویذ استعمال کرنا یا شرک ہے، یا تعویذ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث بھی ملیں گی جس میں نبی پاک نے فرمایا تعویذ لٹکانا شرک ہے. لیکن کون سا تعویذ؟ وہ تعویذ جس میں کلمات کفریاں ہوں یا شرکیاں ہوں یا شیطان کا ذکر ہو، یا ایسی لینگویج میں وہ تعویذ لکھا ہوا ہو عربی کے علاوہ جس لینگویج کا میننگ ہی نہیں پتا ہو سکتا ہے وہ جادو یا کوئی کفریہ کلمات لکھے ہوئے ہو، تو ایسا تعویذ یوز نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کے تعویذ یوز کیا کرتے تھے جن پہ بتوں سے مدد لی جاتی تھی، شرکیہ کلمات ہوتے تھے، کفریہ کلمات ہوتے تھے، ان کو منع فرمایا. ورنہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دم کر دوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتاؤ کس سے دم کرو گے، پہلے وہ کلمات دکھاؤ. وہ کلمات انہوں نے بتایا آقا ان سے، تو آقا نے فرمایا یہ درست ہے، کر لو ان سے دم.
تو اس طرح کی بھی روایات ہے. اور قرآن کو آقا نے فرمایا بہترین دوا ہے. تو وہ تعویذ جن پہ قرآنی آیات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الہیہ ہو، پاکیزہ کلمے ہو، طیب کلمے ہو، تو ان کا تعویذ بنانا یا ان سے دم کرنا بالکل جائز ہے. یہ شرک نہیں ہے. اگر یہ شرک ہو تو پھر ڈاکٹر سے میڈیسن لینا بھی شرک ہو. آپ ڈاکٹر سے دوا کیوں لینے جاتے؟ ڈاکٹر سے دوا بھی تو لینے جاتے ہیں نا. اگر بیماری میں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ڈاکٹر سے جب ہم دوا لینے جاتے ہیں، جب ہم پوچھیں گے اس سے، تو وہ یہی کہیں گے نا کہ بھئی ہم تو، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، ٹھیک تو اللہ کرے گا لیکن بس ایک وسیلہ. تو یہ تعویذات بھی ایک وسیلہ ہی ہے. اگر یہ کانسیپٹ کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں شفا دینے والا ہے، بس ان کلمات سے برکت حاصل کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تعویذ سے شفا حاصل ہوگی، اور وہ تعویذ بھی کلمات طیبہ پر مبنی ہو، اسماء الہیہ ہو، اذکار الہیہ ہو، یا قرآن کی کوئی آیت ہو، تو وہ والے تعویذات یوز بھی کر سکتے ہیں اور انہیں گلے میں بھی لٹکا سکتے ہیں. بعض صحابہ نے جو ان کے بالغ اولاد تھی، انہیں کچھ کلمات جن سے ان کی پروٹیکشن ہو، انہیں سکھا دیا تھا کہ یہ پڑھ لیا کرو، آپ کی پروٹیکشن ہوگی. اور جو نابالغ بچے تھے جو نہیں پڑھنا جانتے تھے، ان کے گلوں میں وہ پاکیزہ کلمات لکھ کے انہوں نے لٹکایا تھا. تو صحابہ سے بھی یہ ثابت ہے. تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. محض یہ کہنا کہ تعویذ یا دم یا جھاڑ یا پھونک یہ شرک ہے یا غلط ہے، ایسا نہیں. ورنہ تو پھر ڈاکٹر سے دوا لینا. اور دیکھیں عقیدہ بس درست رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے. اب یہ انگریز ہے، یہ تو نہیں یہ کسی سے تعویذات وغیرہ لیتے ہیں لیکن ٹھیک ہو جاتے ہیں نا. تو حقیقت میں ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اگر کوئی بس یہ نہ سمجھے کہ یہ تعویذ ہی ٹھیک کرے گا، نہیں. بعض دفعہ انسان تعویذ لے لیتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا. تو ٹھیک کون کرتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن کیا تعویذ یوز کرنا شرک ہو جائے گا؟ نہیں. ہم کہیں گے نہیں یہ بھی غلط نہیں ہے. بس آپ اپنا عقیدہ درست رکھیں، اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں کہ شفا اللہ دے گا. مگر یہ بھی ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں جب ایک صحابی آیا، کہا میرے سینے میں درد ہے، ایک نے کہا میرے حلق میں درد ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچھو نے ڈنک مارا. اور پھر اسی طرح جب آپ بیمار ہوتے تھے تو فلق اور ناس پڑھتے تھے نا، اور ان صحابہ کو کہا کہ قرآن کو لازم سمجھو. تو قرآن سے اپنا علاج کرنا، شفا حاصل کرنا، یہ کس سے ثابت ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور نبی پاک نے تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے. یہ اصل مقصد ہے. اب اسی طرح ایک حاملہ عورت تھی، اس کے وضع حمل میں مشکلات پیش آ رہی تھی. تو روایات میں آتا ہے تو اسے کچھ پاکیزہ کلمات لکھ کے دیے گئے اور کہا کہ ان کو پانی میں گھولو اور اس کا جو دھوبن ہے، غسالہ ہے، وہ اسے پلا دو. تو یہ بھی ثابت ہے کہ تعویذات پانی میں ڈالنے کے لیے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ان کا پانی پیو. تو یہ بھی روایت سے ثابت ہے کہ پاکیزہ کلمات لکھے ہوئے ہوں گے، وہ آپ پانی میں ڈالیں اور وہ پانی پئیں تو اس سے بھی شفا حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ چاہے. جبکہ اللہ چاہے. لیکن یہ عمل کوئی غلط نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں ان پہ اجرت لینا، تعویذات پہ کوئی دم جھاڑ پھونک کرتا ہے، اس پہ کوئی اجرت طلب کرتا ہے. اب لوگ تو کہتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نا، وہ اگر ناجائز کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، اور ان کو تو پیسے نہیں لینے چاہیے اور ان کے تو دم میں کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے. یہ بالکل اعتدال سے ہٹ کے بات ہے. سیاہ ستہ کی حدیث ہے، پورا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک جگہ سے گزر رہی تھی. تو ایک قبیلے کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا، رکے اور ان سے کہا کہ کچھ دیر کے لیے ہم یہاں تمہارے مہمان بن جائیں، ہماری مہمانی کرو. تو ان قبیلے والوں نے کہا ہم آپ کی مہمانی نہیں کریں گے، ہم اپنا گیسٹ نہیں بناتے آپ لوگ. اچھا وہ بیچارے آگے چلے گئے. اچھا آگے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا. تو وہ جو قبیلے کا سردار تھا اسے زہریلے بچھو نے ڈنک مارا. اب انہوں نے ہر طرح کی دوا کر لی، وہ ٹھیک ہی نہ ہو. اب ان میں جو قبیلے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ جماعت آئی ہے نا، ان کے پاس چلتے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی علاج وغیرہ ہو. وہ آئے صحابہ کی جماعت کے پاس اور کہنے لگے ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار لیا ہے، کہ آپ سے کوئی کسی کو دم وغیرہ آتا ہے، ان کا علاج کر سکتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں اللہ کی قسم مجھے آتا ہے، میں دم کر دوں گا، لیکن میں تم پہ دم نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تھی، تم نے ہماری مہمانی نہیں کی تھی نا، اور اگر میں دم کروں گا تو میں تم سے اس کی اجرت لوں گا. اتنی بکریاں، روایت میں آتا ہے چند بکریاں، انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں مجھے دینا پھر دم کروں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دم تو کریں نا، ہم آپ کو بکریاں دیں گے. دم کے عوض وہ کیا لے رہے ہیں؟ اجرت لے رہے ہیں نا. اچھا وہ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ دم کی. ان کا جو سردار ہے وہ بالکل تندرست ہو گیا، ایسے جیسے اس کو زہریلے بچھو نے ڈنک ہی نہ مارو، بالکل صحیح ہو گیا.
وہ پھر جیسا وعدہ کیا تھا ویسے ان کو بکریاں دے دی کہ بھئی بطور انعام ان کو یہ بکریاں دے دی جائے. وہ لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. صحابہ نے کہا انہیں تقسیم کر دیں, مگر بعض نے کہا نہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں, پتہ نہیں ہمارے لیے یہ درست ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور پورا واقعہ بتایا. تو آقا نے فرمایا تم نے کیا دم کیا؟ کہا آقا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں سے میرے لیے بھی حصہ رکھنا. اور مسکرائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی ان بکریوں میں جو تم اجرت لے کر آئے ہو اس میں میرا بھی حصہ ہے. اب دم کس نے کیا تھا؟ ان صحابی نے. اور دم پہ کیا طلب کیا؟ پیسہ یا اجرت یا کوئی بھی چیز طلب کی نا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا بھی حصہ ہے اس میں. تو معلوم ہوا کہ دم پر اجرت لینا, پیسے لینا یہ جائز ہے, یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. اور جن روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ ناجائز ہے وہ ضعیف ہے, یہ قوی روایت ہے, سیاہ ستہ کی روایت ہے. اسی طرح یہ سکھانا بھی جائز ہے, یہ سیکھنا بھی جائز ہے. حضرت شفا وہ نا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آقا نے فرمایا اے شفا جیسے تم حفصہ کو لکھنا سکھاتی ہو نا ویسے انہیں دم بھی تو سکھاؤ. تو دم سیکھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو کیا معلوم ہوا ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن اصل میں تو قرآن کا نزول ہے دلوں کی بیماریوں کی شفا, اس سے حاصل ہوتی ہے. انسان کے جو باطنی امراض ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں, اور انبیاء کو اسی لیے مبعوث فرمایا. پھر قرآن سے ظاہری شفا حاصل کرنا بھی بالکل جائز ہے, درست ہے. دم کرنا بھی جائز ہے, دم کروانا بھی جائز ہے, تعویذ لکھنا بھی جائز ہے, تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا بھی جائز ہے, اور تعویذات پر اجرت لینا بھی, دم پر اجرت لینا بھی جائز ہے, یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. اور تعویذات وہ منع ہے جس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے اس تعویذ پر بھروسہ کریں, ورنہ تو پھر ڈاکٹر سے میڈیسن لینا بھی جائز نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح تعلیمات دوسروں کو بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.